الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن پاک کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حائضہ عورت یا وہ عورت جو نفاس سے ہے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کیا ایسی عورت جو حیض اور نفاس کے ساتھ ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو چھو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ حائضہ عورت حالت حیض میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھ بھی سکتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھو بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے اور سبق لے بھی سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی احادیث کے اندر حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کو نہ تو قرآن مجید کے پڑھنے سے منع کیا گیا، نہ قرآن مجید کے چھونے سے منع کیا ہے۔ جو چیزیں حیض والی نفاس والی عورت کے لیے ممنوع ہیں وہ قرآن مجید نے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ جس عورت کو حیض اور نفاس کا معاملہ ہو، حیض اور نفاس میں عورت نے نماز نہیں پڑھنی، نمازیں اس عورت کو معاف ہیں۔ حیض اور نفاس کے جو روزے ہیں ان کی عورت جو ہے وہ بعد میں قضائی ادا کرے گی۔ اسی طرح اگر عورت شادی شدہ ہے تو حیض اور نفاس کا ایک ہی حکم ہے، اس میں خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری صحبت نہیں کر سکتا۔ عورت حیض اور نفاس میں ہے تو خاتون مسجد میں آ کر کے بیٹھ نہیں سکتی ہیں۔ ان 3 یا 4 کاموں کے علاوہ قرآن کریم اور نبی پاک علیہ السلام نے حیض اور نفاس والی عورت پر اور کوئی بھی ایسی چیز حرام نہیں کی ہے۔ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت قرآن مجید نہ پڑھے، اس پر کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ حائضہ عورت اور نفاس والی کو قرآن پڑھنا منع ہے، جبکہ ان کا یہ موقف یا ان کی یہ رائے مرجوح ہے، کمزور رائے ہے۔ راجح اور مضبوط بات یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی کو قرآن پاک کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ جن حضرات نے اس کو ممنوع یا مکروہ بتایا ان کے دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دلائل کمزور ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت پورا مہینہ، پورے 12 مہینے، پورے سال قرآن پاک پڑھ بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، ایون کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھو بھی سکتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں ممنوع ہے ان کی پہلی دلیل سورۃ الواقعہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر وہ جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منع نہیں فرمایا کہ حائضہ اور نفاس والی قرآن کو نہ چھوئے یا قرآن کریم کو نہ پڑھے، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ نے کفار اور مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم نعوذ باللہ جنات اور شیاطین لے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب میں چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ کتاب مکنون ہے،
اور یہ قرآن مجید ایک باعزت پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایک عمدہ اور ایک بے مثال کتاب ہے، کریم، عمدہ، بے مثال، سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اور یہ کتاب کہاں پر ہے؟ یہ کتاب مکنون کے اندر ہے، چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب کوئی اگر حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ یہ مسئلہ اس آیت سے نہیں بلکہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے جو مختلف کتب کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو طاہر، پاک اور صاف کے علاوہ کوئی ہاتھ نہ لگائے، جبکہ یہ روایت اپنے تمام طرق میں سندن ضعیف ہے۔ اور اگر اس روایت کو کسی حصے میں صحیح یا حسن بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس روایت سے حیض والی عورت کا یا نفاس والی عورت کا قرآن کریم کو نہ چھونا اور نہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری میں یہ بات عرض فرما دی، ان المؤمن لا ینجس، مومن پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ عورت ایمان والی ہے، وہ حیض میں ہو تب بھی وہ طاہرہ ہے، عورت ایماندار ہے، معاہدہ ہے، وہ نفاس میں ہو تب بھی وہ طاہرہ ہے، مومن تو پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جیسا کہ اس پر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس حدیث میں بلکہ اسی حدیث کی شاید کہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی محلے میں مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں جنابت کی حالت میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کر آپ بیٹھ گئے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام بیٹھے میں وہاں سے کھسک گیا، یعنی وہاں سے سائڈ پر ہو گیا، اپنے گھر آیا، غسل کیا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ جب میں واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی کہ تو کہاں پر تھا، این کنتا، کہاں رہا تو اتنی دیر؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں تو جنبی تھا تو میں نے بہتر نہیں سمجھا، میں گھر گیا، غسل کریا اور میں واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المومن لا ینجس، مومن پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، روایت صحیح مسلم کتاب الحیض میں ہے، سبحان اللہ، حدیث نمبر 298 ہے۔ سید عائشہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ مسجد میں سے یہ خمرہ پکڑوا دو، چٹائی پکڑوا دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ مسجد میں سے یہ کپڑا اٹھا کر کے دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائضہ ہوں، مطلب میں مسجد میں کیسے گھسوں گی؟ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، اے عائشہ حیض تمہارے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حیض عورت حیض حائضہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو وہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ اب جیسے حائضہ عورت باقی سارے کام کرتی ہے نا، اگر حائضہ عورت کے ہاتھ پلید ہیں تو حضرت عائشہ نے آٹا بھی گوندنا ہوتا، آٹا تو پلید ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے سبزی کاٹنی ہوتی، سبزی تو پلید ہو گئی۔ آٹا پلید، سبزی پلید، روٹی بھی پلید، ہنڈیا بھی پلید، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن پلید نہیں ہوتا،
ہاں حالت حیض ہے، نفاس ہے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے یہ رک جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز کی معافی ہے، روزہ نہیں رکھے گی، اب بھی معافی ہے، حیض کے دنوں کے بعد کے جو دن ہوں گے اس میں غسل کرنے کے بعد وہ اپنے چھوٹ گئے روزوں کی قضائی ادا کر دے گی۔ اور اس روایت کا جواب لا یمس القرآن الا طاہر، کہ کوئی جن اور شیاطین، کوئی پلید، کوئی کافر، ہاں جی، کوئی مشرک قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ یہ قرآن جبریل فرشتہ لے کر آتا ہے، نہ کہ جنات اور شیاطین لے کر آتے ہیں۔ ایک تو وہ جنات اور شیاطین پلید ہیں، ان کو وہ قرآن پاک کو چھو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ قرآن کریم باعزت پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو ایسی کتاب میں ہے کہ جو بہت چھپا کر رکھی ہوئی ہے، جہاں تک جنات اور شیاطین کی رسائی ہی کوئی نہیں ہے۔